بستر پر روز گلاب کا پھول ملتا۔ ایک دن غصے سے سورہ جن پڑھ کر بستر پر پھونک دی۔ اسی وقت روز کی طرح آج بھی میں جو ہی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی تو وہاں وہ موجود تھا، ایک خوبصورت سا سفید گلاب جو میرے بیڈ کی سفید چادر کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس کی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ بڑی عجیب سی خوشبو ہوتی تھی اس کی، ان پھولوں کی، ایک دم مدہوش کر دینے والی۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود گلدان کو دیکھا، وہاں پر بہت سے گلاب کے پھول اکٹھے ہو چکے تھے، ان میں سے آدھے سفید اور آدھے سرخ تھے، مگر ان کی خوشبو بالکل ایک جیسی ہی سحر انگیز تھی۔ میں نے اس گلاب کو اپنے رخسار پر رکھا اور دھیرے دھیرے اسے اپنے گال پر پھیرنے لگی۔ اچانک ہی میں چونک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا گویا کسی کے دہکتے ہونٹوں نے میرے چہرے کو چھو لیا ہے۔ میں نے کرنٹ کھا کر اس گلاب کو اپنے چہرے سے ہٹا لیا۔ گلاب کے پھول کے ہونٹ نہیں ہوتے اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کسی کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ چند لمحے تک میں الجھی ہوئی نظروں سے اس گلاب کو دیکھتی رہی، پھر اسے گلدان میں دوسرے پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھ لیا۔ اصولاً تو مجھے ان نامعلوم ذرے سے آنے والے پھولوں کو پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن باوجود کوشش کے میں ایسا نہیں کر پائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پھولوں اور خوشبوؤں سے عشق تھا۔ اسی عشق کی وجہ سے میں بس انہیں جمع کرتی جا رہی تھی۔ میں گمسم سی ان پھولوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پھول کب سے آنے شروع ہوئے تھے میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ سلسلہ روہیل بھائی کی مہندی والے دن سے شروع ہوا تھا، لیکن ختم کب ہونے والا تھا؟ اس کا اور آنے والا وقت میرے لیے کیا لے کر آنے والا تھا؟ اس بات کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں، پہلے آپ میرے بیک گراؤنڈ اور مجھ سے وابستہ لوگوں کے بارے میں سن لیں۔ میرا نام آرزو ہے۔ میں صرف نام کی ہی آرزو نہیں ہوں، بلکہ میرے ماں باپ کی آرزو ہوں۔ بیٹے کے بعد ان کی سب سے بڑی آرزو ایک بیٹی کے والدین کہلانا تھا، اور آخرکار 8 سال بعد جب ان کی آرزو پوری ہوئی اور میں ان کی گود میں آئی تو انہوں نے مجھے یہی نام دیا۔ یوں میرے ماں باپ نے مجھے بڑی منتوں مرادوں سے پایا تھا، لیکن میری پیدائش کے 2 سال بعد مجھ سے چھوٹی بہن آبرو نے آ کر میری جگہ چھین لی۔ اگرچہ کچھ عرصے تک میں نے خود کو بری طرح نظر انداز ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اس بدلی ہوئی صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ بھائی روہیل مجھ سے 8 سال بڑے تھے۔ وہ زیادہ تر بورڈنگ اسکول اور پھر ہاسٹل میں رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ بس نارمل سا تعلق تھا۔ ہمارا گھر کشادہ اور 2 منزلہ تھا۔ بابا اور چچا بزنس مین تھے اور ان کا کپڑے کا اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا۔ اس گھر میں ہم لوگ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور چچا کی فیملی نیچے رہتی تھی۔ دونوں گھروں کی خواتین کے کچن اگرچہ الگ الگ تھے، مگر دلوں میں موجود محبت و یگانگت نے انہیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے ہر جمعے کو سب ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، جو کبھی ہمارے گھر ہوتا اور کبھی چچا جان ہماری میزبانی کرتے۔ چچا جان کی بھی 3 ہی اولادیں تھیں، 2 بیٹے علی اور قاسم اور ایک بیٹی شمیلہ۔ قدرت کی اس عجیب و غریب تقسیم پر لوگ حیرت کا بھی اظہار کیا کرتے تھے۔ چچی اور امی نے تو سب سے بالا یہ فیصلے بھی کر لیے تھے کہ امی روہیل بھائی کے لیے شمیلہ آپی کا ہاتھ مانگے گی اور چچی علی اور قاسم کے لیے میرا اور آبرو کا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے روہیل بھائی اور شمیلہ آپی دونوں نے اپنے اپنے کلاس فیلوز کو پسند کر لیا، اور جب امی نے روہیل بھائی سے شمیلہ آپی کے ساتھ شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے امی کو اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتا دیا۔ امی اس بات پر بہت خفا ہوئی تھی اور وہ ہر صورت میں شمیلہ کو ہی اپنی بہو بنانے کا تہیہ کر چکی تھی، لیکن جب انہیں چچی سے شمیلہ آپی کی مرضی معلوم ہوئی تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ یوں ان کا ایک خواب ٹوٹا تو دونوں نے شادی بیاہ کے لیے لڑکے لڑکیاں ڈھونڈنے کا کام سبھی کو خود سونپ لیا۔ یہ حق میرے پاس بھی تھا، مگر میرے دل نے ابھی کسی نام پر ادھم مچانا نہیں سیکھا تھا، اس لیے میں سب بول بال کر تعلیم حاصل کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور ان دنوں تو روہیل بھائی کی شادی کے سلسلے میں تیاریاں عروج پر تھیں، اس لیے بہت مصروف تھی۔ آخرکار وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ امی کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی تھی، اور کچھ ایسی ہی صورتحال چچی کے ساتھ بھی تھی۔ شمیلہ آپی کو بھی ان کا محبوب مل گیا تھا، اور یہ اسی لیے ممکن ہو سکا تھا کہ دونوں بھائیوں یعنی بابا اور چچا جان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو گھر میں ہونے والی 2 شادیوں کے سلسلے میں میں اور آبرو گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ شمیلہ آپی تو مزے سے پیر پسارے بیٹھی رہتی،
अम्मी और चची के जोड़ों और घुटनों में दर्द होता था, इसलिए हम दोनों ही बाजारों के चक्कर लगाते रहते थे। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से खरीदारियां मुकम्मल हुई। कल मेहंदी की रात थी और हम सारी चीजों की एक बार फिर देखभाल कर रहे थे जब अचानक ही आबरू उछल पड़ी। आपी शमीला आपी के दुल्हा के लिए मेहंदी वाले दिन दिया जाने वाला गिफ्ट तो रह गया। मैं खुद भी चौंक पड़ी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद लिस्ट में लिखा था। आबरू ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। नहीं आपी, लिस्ट में लिखा हुआ तो है मगर हमने नहीं लिया। कासिम भाई को भूख लग रही थी। उन्होंने मना करते हुए कहा था कि खाना खाने के बाद वापसी में लेते जाएंगे, लेकिन फिर हम सब भूल गए। मैंने बेसाख्ता सर पीट लिया। ओफ, ये कासिम का बच्चा भी ना हमेशा कोई ना कोई हमाकत करता ही रहता है। अब उस वक्त कौन बाजार जाएगा? मेरी बात सुनते ही आबरू ने कहा, आपी मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। कसम से सारा दिन बाजार के चक्कर लगाते लगाते अब तो मेरा अपना सर चकराने लग गया है। मैंने पैर पटकते हुए नीचे का रुख किया। नीचे पहुंचकर कासिम को बड़े मज़े से लाउंज में सोफे पर लेटे देखकर मेरा पारा चढ़ गया। मैंने सोफे पर रखा हुआ कुशन उठाकर उसे खींच मारा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और मुझे घूरते हुए बोला, क्या हुआ है बागड़ बिल्ली, आते ही क्यों हमला कर दिया? कासिम मेरा हम उम्र था, इसलिए हमारे दरमियान अक्सर नोक झोंक होती रहती थी। उस वक्त भी वो मुझे तंग करने के मूड में था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ है तो वो गड़बड़ा गया। उस गिफ्ट की अहमियत का उसे भी एहसास था, इसलिए वो जल्दी से उठते हुए बोला, चलो अभी दुकानें खुली होंगी, चलकर ले आते हैं। मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन मजबूरन मुझे ही उसके साथ जाना पड़ा। रास्ते भर मैं कासिम के साथ लड़ती रही और वो मुझे चिढ़ाता रहा। बहरहाल मार्केट पहुंचकर हमने एक अच्छा सा गिफ्ट मुंतखब किया और ख़रीद कर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में गाड़ी रुक गई। चंद लम्हे किसी बीमार मरीज की तरह खांसने के अंदाज में घुरघुराने के बाद गाड़ी का इंजन खामोश हो गया। उस वक्त हम एक सुनसान से रोड पर थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ कासिम? उसे सर खुजाते हुए कहा, वो असल में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैं चीख पड़ी, क्या? ये क्या बक रहे हो? तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? कासिम ने इधर उधर देखते हुए कहा, यार तुमने जल्दी ऐसी मचाई हुई थी कि मैं बौखला गया था और इसी घबराहट में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि टैंकी फुल करवा लेता। मैंने परेशानी से आसपास देखकर कहा, अब क्या होगा? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा, घर कैसे पहुंचेंगे? कासिम ने नीचे उतरकर देखा, फिर फौरन ही गाड़ी में आ गया। वो घबराया हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो लरसते हुए लहजे में बोला, आरजू ये तो कब्रिस्तान है। मेरे भी छक्के छूट गए। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? उसने कहा, ये रास्ता कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर से होकर जाता है। हम इस वक्त कब्रिस्तान में खड़े हैं। दरअसल हम जिस रास्ते पर जा रहे थे वो कब्रिस्तान के एक हिस्से से गुजरता था। बीच में ये सड़क बनाकर कब्रिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और इस वक्त हम उसी बीच में खड़े थे। अंधेरा, रात, खराब गाड़ी और वीरान कब्रों के साए, ये सब देखकर ही खौफ से मैं पसीना पसीना हो गई। कासिम का हाल तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा था। वो सर्दी खाए मरीज की तरह कांप रहा था। मैं जानती थी कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक है, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश करके कहा, कासिम होश में आओ, हम सारी रात तो यहाँ पर नहीं बैठ सकते। कासिम ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं तो नीचे हरगिज़ नहीं उतरूँगा। मैंने झंझला कर कहा, तो क्या फरिश्ते या जिन्नात आएंगे पेट्रोल लेकर तुम्हारे लिए? कासिम ने लर्ज कर कहा, चुप रहो बेवकूफ़ लड़की, फरिश्तों का तो पता नहीं, लेकिन जिन्नात के बारे में सुना है कि ये अगर गुजरते भी हैं और कहीं इनका जिक्र किया जाता है तो फौरन ही वहीं उतर जाते हैं। और उसने बात अधूरी छोड़ दी तो मैंने थूक निकल कर कहा, और क्या? और वो उसी को चिमट जाते हैं। उसकी बात सुनकर एक लम्हे को तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मैंने अपने डर को छुपाते हुए कासिम को डांट दिया, अहमकों जैसी बातें मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आगे चलकर कोई टैक्सी या रिक्शा करा लेते हैं। कासिम मजबूर होकर नीचे उतरने के लिए राजी हो गया, फिर ठहर कर बोला, अली या रोहेल भाई को कॉल करते हैं कि वो गाड़ी ले आए और पेट्रोल भी। मैंने खुश होते हुए कहा, पहले ये बात क्यों नहीं कही? कासिम अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने लगा, फिर परेशान होकर बोला, इस पर तो नेटवर्क ही नहीं है, तुम नंबर मिलाकर देखो, शायद राब्ता हो जाए। मैंने भी अपना मोबाइल निकालकर देखा, लेकिन उस पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब हम दोनों एक बार फिर परेशानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मैंने कहा, अब क्या करें? कासिम ने कहा, कुछ भी नहीं, बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई घर से हमारी तलाश में निकले और हमें ढूंढता हुआ इधर आ जाए। मैंने उसे घूर कर कहा, बकवास ना करो, अगर इस तरफ कोई भी ना आया तो क्या सारी रात हम इन कब्रों के दरमियान बैठे रहेंगे? और फिर सब घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे।
کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ قاسم نے جھلا کر کہا۔ تو کیا کروں، اب پیٹرول کی بارش تو برس نہیں سکتی۔ میں نے کچھ کہے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنا پرس نکالا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ پھر اس سے کہا، اترو نیچے۔ قاسم نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر گاڑی سے نہ نکلے تو میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اس ماحول میں وہ اکیلے رہنے سے ڈرتا تھا، اس لیے فوراً ہی نیچے اتر آیا۔ اس نے ٹارچ نکال لی اور ہم دونوں اسی کی روشنی میں سڑک پر چلنے لگے۔ گہرے اندھیرے میں ہر طرف جھینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں قبروں کے کتبے چمکتے ہوئے نظر آتے۔ ہم گاڑی سے کچھ دور آ گئے تھے اور ابھی نصف فاصلہ بھی طے نہیں کر پائے تھے کہ گھرراہٹ کی خوفناک آواز سنائی دی۔ ہمارا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہاں قریب ہی سڑک کے کونے میں اس ٹوٹی ہوئی قبر کے کنارے 2 خوفناک اور قدآور کتے کھڑے ہماری طرف دیکھتے ہوئے گھررا رہے تھے۔ وہ عام سے کتے نہیں لگ رہے تھے، ان کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ غالباً کسی بیچارے کی قبر کھود کر انہوں نے اس کی لاش پر تباہ آزمائی کی تھی۔ ہمارا خون خشک ہو گیا تھا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ کتوں نے بھی اس طرح ہمارے فرار کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی وحشت ناک انداز میں بھونکتے ہوئے ہمارے پیچھے لپکے۔ قاسم نے بھاگتے ہوئے کہا، آرزو، گاڑی کی طرف دوڑو۔ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ دوڑ کر اس ریس میں ہم کتوں سے ہار جائیں گے، اس لیے اس وقت یہ گاڑی ہماری واحد پناہ گاہ ثابت ہو رہی تھی، اس لیے میں پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، لیکن ڈر کی شدت سے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گر پڑی۔ قاسم گاڑی میں بیٹھ کر میرے لیے دوسرا دروازہ کھول چکا تھا اور بار بار اندر آ جانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب گھرراتے ہوئے کتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے گرا ہوا دیکھ کر وہ دونوں اس طرح میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے کہ اب میں آسانی سے گاڑی میں نہیں جا سکتی تھی۔ ان کی خوفناک گھرراہٹیں بلند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر ایک کتے نے زور سے بھونک کر میرے پاؤں پر منہ مارا۔ دہشت سے میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب کتے کی چیخ بلند ہوئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور جو منظر نظر آیا اس نے مجھے دانتوں میں انگلیاں دبا لینے پر مجبور کر دیا۔ کتے کا منہ یوں بند ہو گیا تھا گویا کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو۔ دوسرے کتے کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر ایک دم سے وہ یوں پیچھے ہوئے جیسے کسی نے اس کو پکڑ کر کھینچا ہو۔ اس وقت قاسم نے اسی طرف کھسک کر مجھے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ گاڑی کے شیشے پہلے ہی چڑھے ہوئے تھے، اس لیے ہم کسی قدر محفوظ ہو گئے تھے۔ کتے اب ہماری طرف متوجہ نہیں تھے، وہ خوف زدہ انداز میں ایک طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے، پھر ڈر کر چاؤں چاؤں کرتے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے قاسم نے پوچھا، تم ٹھیک ہو آرزو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سیٹ پر سر گرا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، قاسم، مجھے لگتا ہے ان آدم خور کتوں کو کسی نے کھینچ کر مجھ سے دور کیا تھا۔ قاسم نے حیرت سے پوچھا، کس نے؟ مجھے تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اچانک ہی گاڑی کا انجن گرگراتے ہوئے سٹارٹ ہو گیا۔ ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی اور جب قاسم نے پیٹرول چیک کیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا، آرزو، پیٹرول! گاڑی میں پیٹرول موجود ہے۔ ہم دونوں ہی اس بات پر حیرت زدہ تھے۔ کچھ دیر پہلے تو پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی بالکل 0 پر تھی اور اب اسے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اچھا خاصا پیٹرول موجود ہے۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے گاڑی کے اندر باہر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا، قاسم، یہاں سے جلدی نکل چلو، کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر۔ قاسم نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی اور اس علاقے سے دور نکل کر ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ ہم نے راستے میں ہی طے کر لیا تھا کہ گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ قاسم نے وہ راستہ شارٹ کٹ کے طور پر اپنایا تھا اور جب سب کو یہ پتہ چل جاتا تو یقیناً اسے بہت برا بھلا کہا جاتا۔ اس لیے اس نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا اور میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ گھر میں سب اتنی دیر لگانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ہمیں دیکھ کر کچھ ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے، لیکن جب ہم نے گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنایا تو جا کر جان بخشی ہوئی۔ دولہا بھائی کا گفٹ چچی کے حوالے کر کے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شکر تھا کہ شال اوڑھنے کے باعث گرنے سے میرے کپڑوں پر لگی مٹی کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، مگر میری کوہنی بری طرح چھل گئی تھی۔ میں نے اس پر مرہم لگایا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بستر پر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر چونک گئی کہ بستر پر ایک سرخ گلاب پڑا تھا۔ اس کی مہک بہت مسحور کن تھی، لیکن میں نے تھوڑی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد یہ سوچ کر کہ ایک سجا لیا کہ رکھ دیا ہوگا کسی نے۔ تھکاوٹ اور درد بہت زیادہ تھے، اس لیے جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح مہندی کا فنکشن گھر میں تھا۔
ہم سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ گھر کے لان میں مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے مہمان آ گئے اور ہلہ گلا اور تالیوں کے شور میں رسم کر لی گئی۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد کوئی نرم سی چیز میرے ہاتھ پر آ کر گری اور اس کے ساتھ ہی دل فریب خوشبو کا جھونکا آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ گلاب کی ادھ کھلی کلی تھی۔ خوشبو کی لپیٹیں بھی اسی میں سے اٹھ رہی تھیں۔ لیکن اس پھول کو اس وقت دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کو کسی تقریب میں شریک ہو کر کیا ہو جاتا ہے، جہاں کہیں کوئی حسین لڑکی دکھی وہیں پر فلرٹ کرنے لگتے ہیں۔ مجھے لگا یہ پھول بھی کسی ایسے ہی چھچوڑے لڑکے نے پھینکا ہوگا، لیکن جب اس طرف نظر دوڑائی تو وہاں زیادہ تر ٹیبلز خالی تھی۔ باقیوں پر چند ادھیڑ عمر خواتین بیٹھی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ تو پھول مارنے سے نہیں، پھر آخر کس نے پھینکا ہوگا یہ پھول؟ پھول دائیں طرف سے پھینکا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی میری طرف متوجہ نظر نہ آیا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، اس پھول کو بھی وہیں چھوڑ دیا۔ مہمانوں سے فراغت پا کر سبھی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹنے لگی کہ بستر پر سفید گلاب نظر آیا۔ اب میں پریشان ہو گئی، آخر کون رکھتا ہے یہ پھول یہاں، کس کی حرکت ہے یہ؟ لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد روز ہی بستر پر ایک گلاب نظر آنے لگا۔ کبھی وہ سفید ہوتا اور کبھی سرخ، لیکن دونوں کی مہک مسحور کن ہوتی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوتی تھی کہ وہ پھول مرجھاتے بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ ویسے ہی روز اول کی طرح کھلے اور ترز تازہ اور خوشبودار رہتے تھے، جبکہ آج اس بات کو 15 دن ہوئے تھے جب مجھے پہلا پھول ملا تھا۔ لیکن مجھے ان کے بارے میں زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ انہی دنوں میں قاسم کا برتاؤ بہت عجیب ہونے لگا تھا، اور اس کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے سارا گھر پریشان ہو اٹھا تھا۔ علی اور آبرو قاسم سے چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر بھر کا چہیتا تھا اور اکثر اپنی اس اہمیت پر اتراتا اور جتا جتا کر مجھے چھیڑتا۔ لیکن اب کچھ دن سے اس کی ساری چنچالی اور شوخیاں جیسے کہیں کھوسی گئی تھی۔ وہ بہت کم بولنے اور زیادہ وقت تک اپنے کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ کھانا پینا بھی اس نے بہت کم کر دیا تھا۔ چچی زبردستی اس کو چند لقمے کھلاتی تھی تو کھاتا تھا، ورنہ چپ چاپ خلا میں کسی نادیدہ چیز پر نظریں جما کر گھورتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دیتی، جیسے دو افراد باتیں کر رہے ہوں، لیکن جب چچی یا گھر کا کوئی اور فرد اس کے کمرے میں جاتا تو کوئی نہ ہوتا اور وہ خاموش بیٹھا دیوار کو تکتا رہتا۔ اپنے بڑے اور چہیتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر چچی کلیجہ تھام کر رہ جاتی۔ باقی سب بھی اس کا یہ حشر دیکھ کر پریشان تھے۔ روحیل بھائی اسے زبردستی لے کر ڈاکٹر کے پاس بھی گئے تھے، مگر ڈاکٹر بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ نہ بتا سکے۔ ان کی رائے میں وہ بالکل نارمل انسان تھا اور اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میرا بھی دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ میرا کزن ہی نہیں، دوست بھی تھا، اور میں اسے روحیل بھائی کی طرح ہی اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں نے اس کی اس حالت سے پریشان ہو کر اپنی سہیلی انم سے بات کی۔ انم ایک مدرسے میں پڑھتی رہی تھی اور اس نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا تھا۔ اس کو میں نے یہ ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا، آرزو جیسی علامات تم بتا رہی ہو، ان کے مطابق تو یہ معاملہ کسی آسیب وسیب کا لگ رہا ہے۔ تم ایسا کرو، اسے سورہ جن پڑھ کر اس کا پانی پلا دو، دیکھنا وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ ٹھیک ہو تو تمہیں اپنے بھائی کو لے کر کسی عالم یا اللہ والے بزرگ کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے چچی کو یہ بات بتا دی تو انہوں نے خود ہی سورہ جن پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے انہیں بتانے کے بعد ایک نظر قاسم کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آواز دی، قاسم۔ وہ چند لمحے تک یوں ہی بت بنا بیٹھا رہا تو میں نے مایوس ہو کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اچانک ہی میرے پیر زمین پر جم گئے۔ قاسم نے بھاری اور گراتی ہوئی آواز میں کہا، کیا بتا کر آئی ہو اس بڑھیا کو؟ میں نے حیرانی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی صورت دیکھ کر میں خوف سے کانپ اٹھی۔ بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ بس ابھی ان سے خون ٹپکنے لگے گا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت سیاہی مائل ہو رہا تھا، جیسے کوئی سایہ سا اس کے چہرے پر پڑ رہا ہو۔ میں نے بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، قاسم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اپنی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے خوفناک انداز میں سر کو ایک طرف جھکاتے ہوئے کہے لگانے لگا۔ اس کی ہنسی اس قدر شفاف تھی کہ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتے ہوئے محسوس کی۔
وہ بیڈ پر کھڑا ہو گیا اور دوبارہ گررا کر بولا، بتا، میں نے پوچھا ہے کہ کیا بتایا ہے تم نے اس بڑھیا کو؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا، مما، میں نے انہیں سورہ جن کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں ابل پڑی، غیظ و غضب سے اس کے چہرے کے خد و خال بگڑنے لگے۔ اس نے غضبناک انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگائی، لیکن میں اس کی طرف سے ہوشیار ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ایک طرف ہو کر خود کو بچا لیا۔ وار خالی جاتا دیکھ کر وہ اور طیش میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ مجھ پر حملہ کیا اور اس بار میں کوشش کے باوجود خود کو نہ بچا سکی۔ وہ مجھے لیتا ہوا فرش پر آ گرا۔ اس نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی کہ اس کے ہاتھ کے ناخن بہت بڑے اور خنجر کی طرح تیز تھے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر میرا سر اونچا کیا اور وہ ناخن میری گردن پر اس طرح رکھے جیسے کوئی کسائی کسی بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی گردن تلے چھری رکھتا ہے۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ ان وحشتناک ناخنوں سے بھلا کون مجھے بچا سکتا تھا؟ اگر اٹھا پٹک کی آواز سن کر کوئی آتا بھی تو اس سے پہلے ہی وہ میرا گلا کاٹ دیتا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، قاسم، قاسم، یہ میں ہوں آرزو، تمہاری بہن، مجھے مت مارو قاسم۔ لیکن وہ قاسم ہوتا تو میری بات سنتا۔ اس وقت تو قاسم اپنے وجود کے اندر کہیں قید ہوا تھا۔ اس کے جسم پر قابض وہ شیطانی طاقت ہی اس کے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے گڑ گڑانے کے بعد ایک لمحے کو میں نے محسوس کیا کہ قاسم کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک نظر آئی ہے۔ اس لمحے میں اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا ہاتھ مجھ سے دور کیا تھا، لیکن یہ صرف ایک پل کو ہی ہوا تھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں بیگانگی اور اجنبیت لوٹ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سفاکی چھا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھر میری گردن کے قریب کیا اور تیز دھار بلیڈ نما ناخنوں کو چھری کی طرح چلا دیا۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر دی۔ تھوڑی ہی دیر تک میں مرنے والی تھی، لیکن اچانک ہی میرے جسم پر پڑنے والا دباؤ ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، قاسم مجھ سے دور بیڈ پر پڑا کراہتے ہوئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے دور ہوتے دیکھا تو تیزی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں لرزتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر گر پڑی۔ قاسم کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ کچھ حواس قابو میں آئے تو اٹھ کر میں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور واپس اپنے بیڈ پر آ گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نظر تکیے کے پاس پڑی اور آج بھی میں نے وہاں ایک پھول رکھا دیکھا تو بے ساختہ ایک گہری سانس لی۔ آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا ان پھولوں کو۔ اب تو گلدان میں بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ شروع کے چند دن تو یہ پھول اچھے لگتے تھے، لیکن اب کوفت ہونے لگی تھی۔ آخر کون بھیجتا ہے یہ؟ میں نے جھنجھلا کر سوچا۔ اچانک ہی مجھے انم کی بات یاد آ گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی انم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کروں، ان پراسرار طرح سے ملنے والے پھولوں کا راز معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی باتھ روم میں جا کر وضو کیا اور سر پر اوڑھنی پہن کر قرآن مجید لے کر بیٹھ گئی۔ سورہ جن پڑھنے کے دوران کمرے کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی۔ مجھے ڈر تو لگا، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ آخر مکمل سورت پڑھ کر میں نے اپنے بستر کی طرف دیکھا جہاں پر وہ تازہ گلاب پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس پر پھونک مار دی۔ تھوڑی دیر تک تو کچھ بھی نہ ہوا۔ میں مایوس ہونے لگی تھی کہ اچانک ہی بیڈ سفید دھوئیں سے گھر گیا۔ یہ دھواں آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد دھواں ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گمسم سی ہو کر رہ گئی اور کھوئے کھوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نقوش اتنے جاذب نظر تھے کہ دل بے ساختہ دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی سبزی مائل سرخ آنکھیں تو گویا کسی طلسم سے بھرپور تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی طلسمی نگاہوں کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اپنے حواس قابو کیے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ جو چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا میرے سوال پر چونکا اور پھر دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، خدا کی تخلیق کی گئی ایک مخلوق۔ میں نے پوچھا، وہ تو میں بھی ہوں، لیکن کیا تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے؟ وہ بولا، میری محبت ہی تو میری پہچان ہے۔ جس مخلوق سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ آگ سے بنی ایک غصہ ور مخلوق ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، محبت نے میرے اندر سے ہر آگ اور ہر غصہ نکال کر پھینک دیا ہے۔ اب دل کی دہلیز پر صرف محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا تو میں نے بے ساختہ اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہیں مجھے بھی تو اس سے محبت نہیں ہونے جا رہی؟ خود سے سوال کیا تو دل نے دھڑک دھڑک کر وہ واویلا مچایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ محبت ہونے نہیں جا رہی، محبت ہو چکی ہے۔
वो बड़ी तवज्जो से मेरे चेहरे की किताब पर लिखते जा रहे जज्बात पढ़ रहा था, इसलिए मैंने दिल में उठते तूफान को दबाते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और मेरे पास फूल क्यों भेजते थे। उसने मुस्कुराकर मेरी हालत से हंस उठाते हुए कहा, और अगर ना बताऊं तो? उसकी बात पर मैं खामोश रह गई। वाकई अगर वो ना बताता तो भला मैं उसका क्या बिगाड़ लेती? कुछ भी नहीं। मुझे अचानक ही कोई ख्याल आया तो मैंने जल्दी से कुरान पाक उठाया और सूरह जिन खोलकर पढ़ने लगी। मैंने पढ़कर उस पर फूंक मारी, लेकिन वो उसी तरह बैठा रहा। अलबत्ता पास अब एक दिल फरेब खुशबू पैदा हो गई थी। मुझे परेशान देखकर उसने हल्का सा कहका लगाया और बोला, ये सूरत तो शैतानों को नेस्तो नाबूद करती है। मैं शैतान नहीं हूँ, एक जिनजादा हूँ। मैंने हैरत से पूछा, क्या जिनजादे और शैतान एक से नहीं होते? उसने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं, जैसे तुम इंसानों में भी बुरे लोग मौजूद होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी बुरे जिन्नात होते हैं जिन्हें शयातीन कहा जाता है। मैं उनमें से नहीं, नेक जिन्नात में से हूँ। मेरी सवालिया नज़रों को देखकर उसने कहा, मेरा नाम आमिश है। ये तो तुम जान ही गई होगी कि मैं जिनजाद हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार उस रात कब्रिस्तान में देखा था। वहाँ पर मैं एक बुजुर्ग के मिज़ार पर हाजिरी देने आया था। उन खौफनाक आदमखोर कुत्तों ने जब तुम और तुम्हारे चचा ज़ाद पर हमला किया तो तभी मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ था। तुम्हें उन कुत्तों से बचाने के बाद तुम तो वहाँ से चली गई थी, मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत के कैद खाने में ही कैद रह गया। मैंने तुम्हारे घर को ढूंढ लिया और रोज़ एक गुलाब का फूल लेकर तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ देता। मैं तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो पाना चाहता था और वो आज मिल ही गई। मैंने गड़बड़ाकर कहा कि ये क्या कह रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों, मुझसे मोहब्बत नहीं है तुम्हें? मैंने इनकार में सर हिलाना चाहा, लेकिन इकरार में हिल गया। मैंने शर्मा कर सर झुका दिया। अचानक ही एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, देखो आमिश, अगर तुम मुझसे, मेरा मतलब है कि मुझे चाहते हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिर रही ना तुम इंसानों की लालची मखलूक की लड़की, मेरी मोहब्बत में भी तुम अपना फ़ायदा ही ढूंढ रही हो। मैंने शिकवा भरी निगाहों से उसे देखा। मैं अपना कोई फ़ायदा नहीं देख रही हूँ, बस एक इंसान के लिए तुमसे मदद चाहती हूँ जिस पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो चंद लम्हे तक खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रही हो, कासिम के बारे में कह रही हो ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। ताहम उसने कहा, आरजू, मेरा मशवरा है कि तुम इस मामले में हाथ न डालो। बेहतर है कि इस सब से अलग ही रहो। उसका मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। वो अफरीद बेहद ताकतवर होते हैं। उसका नमूना तुम कुछ देर पहले देख ही चुकी हो। वो तुम्हें मार देता अगर मैं बर वक्त तुम्हारी मदद ना करता। मैंने बेचैनी से कहा, आमिश, ठीक है कि मैं उसके मुकाबले में खड़ी नहीं रह सकती। मैं तो एक आम सी इंसान हूँ, लेकिन तुम तो जन्नात में से ही हो। तुम तो इतने ताकतवर हो, क्या तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? आमिश ने कहा, शायद तुम्हारी मालूमात जिन्नात के बारे में बिल्कुल नाकिस है। तुम अफरीतों के बारे में कुछ नहीं जानती, वरना ये सवाल ना करती। जिन्नात की दुनिया में अफरीत सबसे ज़्यादा ताकतवर और खबीस होते हैं। वो इंसानों को तो क्या, मेरे जैसे आम जिन्नात को भी किसी कितार में नहीं समझते। मैंने सामने आए बगैर तुम्हें उससे बचाया था, वरना उसे ज़रा सा भी भिनक होती तो शायद मैं भी मारा जाता। मैंने मायूस होकर सर घुटनों पर रख लिया और सिसकने लगी। मेरा दिल कह रहा था कि कासिम को अगर अभी उसके चुंगल से छुड़ाया ना गया तो वो कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। मुझे रोते देखकर उसका भी दिल पसीज गया। उसने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, देखो रो मत, एक रास्ता है, अगर तुम कर सको तो मैं बताऊं। मैंने बड़ी उम्मीद से उसे देखते हुए कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ बताओ। उसने कहा, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम कासिम से मोहब्बत करती हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो मेरा भाई और मेरा बचपन का दोस्त है। उसको इस हालत में देखकर चची और चाचू का ही नहीं, मेरा दिल भी दुख से फटने लगता है। उसने मुतमईन होकर कहा, अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उस अफरीद से सिर्फ एक बुजुर्ग जिन ही निमट सकता है जिसकी उम्र 1500 साल है, और उनके पास ऐसे अफरीतों को कैद करने का इल्म है। उनका नाम इलियास बाबा है, लेकिन अब वो गोशा नशीन हो चुके हैं, इसलिए कहीं भी आते जाते नहीं हैं। मैंने पूछा, तो फिर वो यहाँ कैसे आएंगे? उसने कहा, इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। वो हर जुमे की शब अजमेर शरीफ की दरगाह में आते हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा और फिर अगर तुम उन्हें राज़ी कर लो तो कासिम को निजात मिल जाएगी। मैंने कहा, आज जुमेरात है और कल जुमे की शब है।
میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پھول میری طرف اچھال کر غائب ہو گیا۔ میں نے اس پھول کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے دن میں نے سب سے کہہ دیا کہ قاسم کے لیے میں ایک وظیفہ پڑھ رہی ہوں، اس لیے کوئی بھی مجھے میرے کمرے سے بلانے نہ آئے۔ اس کے بعد میں نے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد میں عامش کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات کو کافی دیر سے آیا تھا۔ آج وہ بہت سنجیدہ تھا۔ میں اس کے ظاہر ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک بڑی سی شال لپیٹ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا، میرا ہاتھ تھام لو اور اپنی آنکھیں بند رکھنا، ہم بہت تیزی سے جائیں گے، اگر آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سر چکرا جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زمین میرے قدموں سے نکل گئی ہے اور میں ہوا میں معلق ہو کر گھوم رہی ہوں۔ یہ میری زندگی کا انوکھا سفر تھا۔ میں بغیر پاسپورٹ، بنا ویزے اور بغیر کسی ہوائی جہاز کے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ہوائی سفر کر رہی تھی۔ یہ کیفیت بس تھوڑی دیر تک رہی۔ اس کے بعد میرے پاؤں واپس زمین پر لگ گئے اور عامش کی آواز سنائی دی، اب آنکھیں کھول دو آرزو۔ میں نے آنکھیں کھول دی تو ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد حواس بجا ہوئے تو میں نے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی درگاہ تھی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ، جو ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے مقدس اور مبارک تھی۔ ہم دونوں نے فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی اور باہر نکل آئے۔ عامش متلاشی نظروں سے درگاہ کے صحن میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلا اور ایک سفید ریش بزرگ جو مراقبے کے عالم میں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھے تھے، ان کے قریب جا کر مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد ان بزرگ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہم دونوں نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر بولے، کون ہو تم میرے بچوں؟ کیسے آنا ہوا یہاں؟ عامش نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، بابا میں ایک مصیبت زدہ آدم زادی ہوں، اللہ کے نام پر آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں، اب آپ کی مرضی کہ میری مدد کریں یا مجھے مایوس لوٹا دیں۔ ان بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے جلال کے عالم میں کہا، اللہ کے نام پر مدد مانگ کر پھر کہتی ہو کہ میں تمہیں مایوس لوٹا دوں گا؟ کہو کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ میں نے انہیں قاسم اور اس پر قابض افرید کے بارے میں بتایا۔ عامش نے میری باتوں کی تصدیق کی تو وہ غصے سے جلالی انداز میں بولے، شیطان 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 سمجھتا ہے کہ ایسا کر کے وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، اسے جانا ہی ہوگا، اس لڑکے کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ میں ان کے غصے کی شدت کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بولے، آتا ہوں، اجازت لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزار کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئے۔ میں نے عامش سے حیرت سے پوچھا، وہ کس سے اجازت لینے گئے ہیں؟ عامش نے نرمی سے کہا، یہ باتیں ہماری عقل سے اوپر کی ہیں آرزو، اس لیے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گی تم، اچھا؟ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے مزید کوئی سوال نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد الیاس بابا دوبارہ ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے حکم کیا، چلو اجازت مل گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے جو میں نے اور عامش نے تھام لیے۔ سابقہ تجربے کے پیش نظر میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دی تو ہم سب میرے گھر پہنچ گئے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں جگایا اور الیاس بابا کو قاسم کے کمرے میں لے آئی۔ الیاس بابا کو دیکھتے ہی قاسم اچھل کر اٹھ کر بیٹھا۔ میں الیاس بابا کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر حلق سے غراہٹ نکال کر مجھ پر جھپٹا، لیکن الیاس بابا نے فوراً ہی اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے جسم سے ایک رسی لپٹ گئی۔ قاسم کے منہ سے گالیوں کا ریلا بہہ نکلا۔ وہ ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا کہ سن کر کانوں سے دھواں نکلنے لگا، لیکن الیاس بابا پرسکون سے ہو کر کھڑے رہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور قاسم کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور قاسم کا جسم یوں جھٹکے کھا رہا تھا گویا اسے 440 وولٹ کا کرنٹ مار رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد یہ تماشا ختم ہو گیا۔ قاسم کے جسم نے جھٹکے کھانا بند کر دیے اور پھر اس کا منہ کھلا اور اس سے سیاہ دھواں نکل کر الیاس بابا کے ہاتھ میں تھامی ہوئی لکڑی کی بوتل میں جانے لگا۔ اس کے بعد قاسم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ الیاس بابا چلے گئے اور قاسم جب ہوش میں آیا تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے کچھ دن بعد میں نے عامش کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہمارا نکاح الیاس بابا نے پڑھایا تھا۔ گھر والوں کو میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور قاسم مجھے بار بار عامش کا نام لے کر چھیڑ رہا تھا۔ آج میں عامش کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عامش ایک جنزادہ ہے۔